السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو پچھلا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر پچھلے سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پر نیا سبق اس وقت موجود ہے، آئیں اس سبق کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لفظ ہم چھوڑ کے گئے تھے جس پہ میرا ماؤس اس وقت موجود ہے۔ دیکھیں اس لفظ پر ایک خاص طور پہ اردو لکھی ہوئی ہے، پڑا نون اس طرح کر کے لکھا ہوا۔ یہ اس وجہ سے لکھا ہے کہ یہ ایک تختی کے اندر جا رہا ہے جو کہ آگے آئے گی۔ آگے ایک تختی ایسی آنے والی ہے جس تختی کے اندر اس لفظ کا نون جا رہا ہے۔ تو میں آپ کو دونوں طریقے بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے یہ پڑھا جائے گا۔ حمزہ زبر آ، نون الف زبر نا، انا، آگے وقف انا۔ یہ نون الف زبر نا جو ہے یہ آگے ایک تختی آنے والی ہے، اس میں جائے گا، اس وجہ سے میں نے اس کو اس طرح سے پڑھا۔ لیکن اگر چونکہ ہم نے وہ تختی پڑھی ہی نہیں ہے تو اگر دیکھا جائے اصول کے مطابق تو جو چیز ہم نے نہیں پڑھی تو وہ پہلے نہیں آتی، وہ جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے لفظ آتے ہیں پریکٹس کے طور پر، تاکہ ہم اس کی پریکٹس کر لیں۔ حمزہ زبر آ، نون زبر نا، انا، آگے وقف ان۔ لیکن چونکہ ہم نے اس کو اسی طرح سے ہی پڑھا ہے، انا، آگے وقف انا، صحیح، جس طرح جو میں نے پہلے طریقے سے پڑھا تھا اس طرح سے ہم نے پڑھا تھا اسے، اور میں نے بھی اسی طرح سے سیکھا ہے، تو اب آپ بھی جو ہے اس کو اسی طرح سے پڑھ لیں۔ اور آگے جب وہ تختی آئے گی تو میں آپ کو پھر دوبارہ سے یہ لفظ پیچھے لا کر دکھا دوں گا کہ دیکھیں کس طرح سے لکھا ہے، اور وہ تختی میں بھی اسی طرح سے ہی پڑھا جائے گا، اور یہاں پر بھی اسی طرح سے پڑھا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذال زبر ذا، کاف زبر کا، ذکا، را زبر را، ذکر، آگے وقف ذکر، را زبر را، فا زبر فا، رفع، عین زبر ع، رفع، آگے وقف رفع، را زبر را، قاف زبر قا، رقا، با زبر با، رقابہ، تا دو زیر تین، رقابۃ، آگے وقف رقابہ، سین پیش سو، را پیش رو، سرو، را دو پیش رن، سرورن، آگے وقف سرور، سین زبر سا، فا زبر فا، صفا، را زبر را، سفارہ، تا دو زیر تین، سفارۃ، آگے وقف سفارہ، صاد پیش سو، حا پیش حو، سوحو، فا دو زبر فن، صحفن، آگے وقف صحفا، واو زبر وا، سین زبر سا، وسا، طا دو زبر طن، وسطن، آگے وقف وسطا، طا زبر طا، با زبر با، طبا، قاف دو زیر قن، طبقن، آگے وقف طبق، قلقلہ ہو گیا اس لفظ پر، قاف پر، طا زبر طا، با زبر با، طبا، قاف دو زبر قن، طبقن، آگے وقف طبقا، طا پیش تو، واو دو زبر ون، طوون، آگے وقف طوبا، عین زبر ع، با زبر با، عبا، سین زبر سا، عباسا، آگے وقف عبس، عین زبر ع، دال زبر دا، عدا، لام زبر لا، عدالا، آگے وقف عدل، عین زبر ع، لام زبر لا، علا، قاف دو زیر قن، علقن، آگے وقف علق، عین زبر ع، میم زبر ما، عما، دال دو زیر دن، عمدن، آگے وقف عمد، عین زیر عی، نون زبر نا، عینا، با دو زبر بن، عنبن، آگے وقف عنبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے لفظوں کو پڑھنے کا طریقہ دیکھ لیا ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا لفظ کون سے تختی میں جا رہا ہے، تاکہ جب ہم اسے بعد میں یاد کریں، آپ لوگ اسے بعد میں یاد کریں تو آپ لوگوں کو یہ پتہ ہو، اور
پھر اس تختی کے مطابق آپ اس لفظوں کو یاد کر لیں، ان لفظوں کو آپ اس تختی کے مطابق، جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون سا لفظ کون سی تختی میں، تو پھر ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس تختی کے لفظوں کو پڑھتے کیسے ہیں، تو پھر جو ہے غلطی کم ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے انا کے آخر میں سے اگر میں الف ہٹا کے پڑھوں، اس سے تو یہ دونوں لفظ جو ہے حرکات کی تختی کے لفظ ہیں، حرکات کو کھینچ کے نہیں پڑھتے، حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں۔ البتہ اگر نون کے آخر میں الف لگا کر میں آپ کو بتاؤں تو یہ مد کی تختی میں لفظ چلا جائے گا یہ، اور مد کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے مد کو انا جو ہے وہ سمپل بھی پڑھیں گے، اور وقف کے بعد بھی مد کے لفظوں کو ویسے ہی پڑھتے ہیں، انا آگے وقف انا۔ یہ وجہ تھی کہ میں نے کہا آگے لفظ آئے گا یہ، تو اگر تو یہ مد کی تختی میں جائے گا تو اسے پڑھیں گے انا آگے وقف انا، اور اگر نون کے آخر میں سے الف میں ہٹا دوں گا تو یہ حرکات میں جائے گا، اس صورت میں انا آگے وقف ان، نون پر جزم آ جائے گا۔ ذکرہ جو ہے یہ تینوں لفظ جو ہے حرکات کے ہیں، تینوں پر زبر ہے، ذکرہ کے تینوں لفظ حرکات کے ہیں، حرکات کو کھینچ کے نہیں پڑھتے، وقف کے دوران را پر جو ہے جزم آ جائے گا، اور را کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس پر زبر ہے۔ اسی طرح سے رفع، را کو پر پڑھیں گے، را پر زبر ہے، اور تینوں لفظ جو ہیں رفع کے یہ حرکات میں جائیں گے، حرکات کو کھینچ کے نہیں پڑھتے، حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ وقف کے دوران رفع جو ہے وہ رفع عین پر جزم آ جائے گا۔ رقبتن جو ہے، رقبتن جو لفظ ہے، را قاف اور با، یہ تینوں لفظ حرکات میں جائیں گے، حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، حرکات کو کھینچ کے نہیں پڑھتے۔ اچھا را جو ہے را پر پڑھیں گے، را پر زبر ہے، اس وجہ سے اسے موٹا پڑھیں گے۔ طا دو زیر تین تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، تنوین غنہ ہوگی، اور یہ گول تا ہے، گول تا پہ جب وقف ہوگا تو اسے ہا پڑھیں گے، مثلا رقبتن آگے وقف رقبہ۔ اس کے علاوہ سرورن، سین اور را جو ہے یہ زبر والے حروف ہیں، زبر حرکات کے اندر رہتا ہے، زبر زیر پیش جو ہے وہ حرکات میں جاتے ہیں، حرکات کو کھینچ کے نہیں پڑھتے۔ را پر پیش ہونے کی وجہ سے را کو پر بھی پڑھیں گے، اور جو اگلا را ہے تنوین والا را، اسے غنہ کر کے پڑھیں گے کیونکہ حروف ہلکی تنوین کے بعد موجود نہیں ہے، اس لیے اسے پڑھیں گے سرورن آگے وقف سرور۔ وقف کے دوران تنوین کے دونوں پیش ہٹ جائیں گے اور جزم آ جائے گا۔ اس کے علاوہ سفارتن، سین فا اور را جو ہے یہ تینوں لفظ حرکات کے ہیں، حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، حرکات کو کھینچ کے نہیں پڑھتے۔ را زبر را جو لفظ ہے اسے پر بھی پڑھیں گے، وجہ اس کی یہ ہے کہ زبر اور پیش جب را پر آتا ہے تو را کو پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں۔ تا دو زیر تین تنوین کا لفظ ہے یہ، اور آگے اس کے حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، اس وجہ سے اس تا کو پر پڑھیں گے۔ وقف جب اس پہ کریں گے تو سفارتن آگے وقف سفارہ، گول تا جو ہے وہ ہا بن جائے گی۔ گول تا کا قانون ہے، اصول ہے کہ جب اس پہ وقف کیا جاتا ہے تو وہ ہا بن جاتی ہے۔ صحفن، صاد اور حا جو ہے یہ دونوں حرکات کے لفظ ہیں، انہیں کھینچ کے نہیں پڑھیں گے۔ فا دو زبر فن، غنہ ہونے کی وجہ یہ ہے فا کی کہ فا جو ہے تنوین ہے، اور اس کے غنہ ہونے کی وجہ اس کے آگے حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ نہیں ہے۔ وقف کے دوران ایک زبر ہٹ جائے گا، ایک زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، مثلا صحفن آگے وقف صحفا۔ وسقن، واو اور سین جو ہے حرکات کے لفظ ہیں، اور قا جو ہے تنوین کا لفظ ہے، حرکات کو کھینچ کے نہیں پڑھتے، تنوین کو غنہ اس لیے کریں گے کیونکہ اس کے آگے حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، اور تنوین پر جب وقف کریں گے، دو زبر پر جب وقف کریں گے تو ایک زبر ہٹ جاتا ہے، ایک زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، الف انہوں نے پہلے سے اسی وجہ سے دیا ہوا ہے آپ کو، مثلا وسقن آگے وقف وسقا۔ طابقن، قا اور با جو ہے یہ حرکات میں جائیں گے، حرکات کو کھینچ کے نہیں پڑھتے۔ قاف دو زیر قن، تنوین ہے، غنہ ہوگی، وجہ اس کی یہ ہے کہ حروف ہلکی تنوین کے بعد موجود نہیں ہے۔ وقف جب اس پہ کریں گے تو دونوں زیر ہٹ جائیں گے اور اس پر جزم آ جائے گا، اور جزم جب قاف پر آتا ہے تو یہ قلقلہ کا لفظ بن جاتا ہے۔ قلقلہ جب ہوتا ہے ان لفظوں پر، قا قاف با جیم دال پر جب قلقلہ ہوتا ہے، جب ان پر جزم آ جاتا ہے۔ وقف سے پہلے تک تو اس پر قلقلہ نہیں ہوگا، جب وقف کیا جائے گا تو جزم آنے کی وجہ سے اسے قلقلہ کر کے پڑھیں گے، مثلا طابقن آگے وقف طابق۔
اسی طرح سے طبقاً، طا اور با حرکات کے لفظ ہیں، کھینچ کے نہیں پڑھیں گے انہیں۔ قاف دو زبر قن غنہ ہوگا، وجہ اس کی یہ ہے کہ تنوین کے بعد حروف ہلکے میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے اسے غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وقف کے دوران قاف کا ایک زبر ہٹ جائے گا، ایک زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، مثلا طبقاً، آگے وقف طبقا۔ توون جو لفظ ہے اسے غنہ نہیں کریں گے، واؤ کو غنہ نہیں کریں گے۔ طا حرکات کا لفظ ہے، اسے کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، واؤ کو غنہ نہیں کریں گے، وجہ اس کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ چکا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا حمزہ ہا عین ہا غین خا اور لام را میں سے کوئی لفظ بھی آئے گا تو اسے غنہ نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر ہم پڑھیں گے توون، آگے وقف تو وا، ایک زبر ہٹ جائے گا، ایک زبر کے ساتھ ایک الف لگ جائے گا اور اسے کھینچ کے پڑھیں گے۔ عبسہ، عبسہ کے تینوں لفظ حرکات کے ہیں، حرکات کو کھینچ کے نہیں پڑھتے۔ وقف کے دوران سین پر سے زبر بھی ہٹ جائے گا اور یہاں جزم آ جائے گا۔ عدلہ تینوں لفظ حرکات کے ہیں، حرکات کو کھینچ کے نہیں پڑھتے، اور عدلہ پر جب وقف کریں گے تو لام کا زبر ہٹ جائے گا، یہاں پر جزم آ جائے گا، مثلا عدلہ، آگے وقف عدل۔ علقن، عین اور لام جو ہے حرکات کے لفظ ہیں، قاف تنوین کا لفظ ہے، تنوین غنہ ہوتی ہے مگر اگر حروف ہلکی اس کے آگے آ جائے اس صورت میں تنوین غنہ نہیں ہوتی۔ تو اب اس کے قاف کے آگے تنوین کا جو لفظ ہے اس کے آگے عین آ چکا ہے، عین حروف ہلکی میں سے ہے، اس وجہ سے علقن کو جو ہے ہم غنہ نہیں کریں گے، مثلا علقن، آگے وقف علق۔ قلقلہ کی وجہ آپ کو پتہ ہوگی، دو زیر جب قاف پہ وقف کیا جائے گا تو دونوں زیر ہٹ جائیں گی، جزم آ جائے گا۔ قلقلہ کے 5 حروف ہیں، طا قاف با جیم دال، یہ قلقلہ جب ہوتے ہیں ان کا اصول، ان کا رول یہ ہے کہ قلقلہ کیا ہی جب جاتا ہے انہیں جب ان پر جزم آ جاتا ہے۔ وقف جب ہم اس پہ کریں گے تو قاف کے دونوں زیر ہٹ جائیں گے، قاف پر جزم آ جائے گا، اس صورت میں اس پر قلقلہ ہوگا، مثلا علقن، آگے وقف علق۔ عامدن، عین میم حرکات کے لفظ ہیں، کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، دال دو زیر دن، تنوین ہمیشہ غنہ ہوتی ہے لیکن اگر اس کے آگے حروف ہلکی یا لام را میں سے کوئی لفظ آ جائے تو تنوین اس صورت میں غنہ نہیں ہوتی۔ ابھی تنوین کے آگے عین آ چکا ہے، عین حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے اب دال کو جو تنوین کا لفظ ہے اسے غنہ نہیں کریں گے، مثلا اسے پڑھیں گے عامدن، آگے وقف عامد۔ قلقلہ کرنے کی وجہ یہ ہے، قلقلہ کے 5 حروف طا قاف با جیم دال، دال یہاں پر موجود ہے اور دال پر وقف کے دوران جزم بھی آ رہا ہے، اس وجہ سے اسے قلقلہ کریں گے، عامد۔ عنبن، آگے وقف عنبا، عین نون حرکات کے لفظ ہیں اور با جو ہے تنوین کا لفظ ہے، اور تنوین کے لفظ پر جب وقف کرتے ہیں تو 2 زبر والے لفظ پر سے ایک زبر ہٹ جاتا ہے اور ایک زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، مثلا عنبن، آگے وقف عنبا۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس سبق کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب جلد از جلد دے دیں گے۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آپ لوگوں سے ایک نئے سبق میں۔ اللہ حافظ۔